أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بیعزت کل ذرۃ بیعت الخالقین سورہ نساء آیت نمبر 83 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے تو یا کوئی ڈر کی بات آتی ہے یا کوئی خوف کی بات آتی ہے تو وہ آگے پہنچا دیتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں۔ بلکہ کرنا کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے طریقہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی اگر ہمیں کسی کی طرف سے کوئی بات ملے، کوئی خبر ملے تو ہمیں بغیر تحقیق کیے ہوئے آگے ایک تو نہیں پہنچانی، اور پہنچانی بھی ہے تو کس کو پہنچانی ہے، وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، اگر ان کو پہنچانی بھی ہے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رسول اور وقت کے امام کو وہ بات پہنچائیں۔ منہم یعلمہم الذین یتبعونہ منہم، اس سے کیا ہوگا کہ وہ بات کی اصل تک پہنچ جائیں گے، یعنی وہ معلوم کریں گے کہ اس بات میں کیا حقیقت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ لوگ افواہیں پھیلاتے تھے، جیسے آج کل افواہیں پھیلتی ہیں سوشل میڈیا پہ اور اخباروں میں اور میڈیا پہ۔ جس طریقے سے ہمارے ملک میں ایک سلسلہ نکلا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، بالکل منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بلکہ اگر تمہیں کوئی بات پہنچانی بھی ہے باہر سے، کسی کی کہیں معلوم بھی ہو گئی کوئی خطرناک بات ہے یا اچھی بات ہے، جو بھی ہے وہ تمہیں اپنے رسول دو، جو اپنا وقت کا امام ہے وہ، اور جو آپ کا استاد ہے، آپ کو ان کو بتانی ہے تاکہ وہ اس کی حقیقت کو پہنچے، بجائے اس کے کہ ہم نے سنائی ادھر پہنچا دی۔ تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ لوگ طرح طرح کی خبریں لاتے تھے کہ دیکھو وہ لشکر آ رہا ہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں، حملہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایک خوف پھیلانے کے لیے، جیسے آج کل ملک ہمارے پاکستان میں خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اس وقت بھی تھا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن اب تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، ایک حکومت کے طور پہ بھی، ایک صوبے کے طور پہ بھی، ایک گھرانے کے طور پہ بھی، ایک فرد کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے کہ اگر کوئی بات سنی، یعنی اگر بالفرض ایسے کر کسی نے ہمیں، میرے خلاف کسی نے بات کر دی کہ تمہاری بھابھی تمہارے متعلق یہ کہہ رہی تھی، یا تمہاری دیورانی تمہارے متعلق یہ کہہ رہی تھی، تمہاری دوست تمہارے متعلق یہ کہہ رہی تھی، یا لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم جا کے جس نے آگے پہنچائی ہے اور جو ہمارے متعلق کچھ کہہ رہا ہے اس سے ہم لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کریں اور بدگمانیاں پیدا کریں، اختلافات آئے، غصہ آئے، کینہ آئے، بغض آئے، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے جو بڑے ہیں ان تک وہ بات پہنچائیں تاکہ وہ اس بات کی تہ تک پہنچے کہ جو بات کہی گئی ہے کیا وہ سچ ہے، کیا وہ ٹھیک ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کی نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی یہ اس وقت کے گیا تھا اور اس وقت بھی ہے کہ اگر ہم پہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو آج کل ہمارے ملک میں کیا فساد ہو رہا ہوتا، یا ہمارے گھروں میں کیا فساد ہو رہا ہوتا۔ لیکن یہ سب شیطان کے حربے ہیں، اور اس سے جو بچتا ہے
وہ بہت کم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب تم ایسے، اس میں نقطہ یہ ہے کہ ہمیں سنی سنائی باتوں کو ادھر ادھر پہنچانے نہیں چاہیے، نہ حکومت طور پہ، جیسے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میڈیا پہ ہو رہا ہے، اخباروں میں ہو رہا ہے، ہر ایک کے خلاف، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہر ایک کے خلاف. ہمارے ملک میں تو بہت تباہی مچی ہوئی ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم جماعت میں ہیں. اب ہم جماعت میں ہیں. میں اس اور شکل میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہمارا کوئی امیر ہے تو ہم کسی نے آپ لوگوں کو کسی نے کوئی بات کی تو بجائے اس کے کہ آپ جا کے اس سے لڑیں، بہتر ہے کہ وہ بات آپ اپنی امیر جو جماعت کا سربراہ ہے اس سے ڈسکس کریں، اس سے پوچھیں کہ میرے متعلق یہ بات مشہور کی گئی ہے، یا میرے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے تو یہ کیا نہیں ہے، میں نے تو ایسا کیا نہیں ہے. اب تو بجائے اس کے کہ میں اپنے مزاج کو بھی خراب کروں، اپنے اخلاق کو بھی خراب کروں، اپنے رویوں کو بھی خراب کروں، اپنے دل و دماغ کو بھی خراب کروں، کینہ و بغض پیدا ہو، تو بہتر ہے کہ ڈسکس کر لیا جائے. تو پھر میں طریقہ بتاؤں گی کہ نہیں، اس کو یہ آپ نے سنا ہے، اس کو کیسے اس بات سے اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے اور اس سے کیسے نبٹنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے. یہ اس کے اگر دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو اللہ یہاں سینسرشپ جو ہے وہ ہونی چاہیے. جو بات قوم کے لحاظ سے، ملک کے لحاظ سے، خاندانوں کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے نقصان پہنچائے تو بہتر ہے کہ اس کو ایسے شخص کو پہنچائی جائے جا کے وہ اس کی بات کے تہ تک پہنچے اور اس کا مسئلے کا حل ایسے نکالے کہ جو صحیح ہو اور بغیر کسی کے نقصان کے ہو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اللہ تعالیٰ یہاں مجھے کہہ رہا ہے کہ تم جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں، اس سے پیچھے مت ہٹو. یعنی اللہ تعالیٰ اب جو بھی وقت کا امام ہے یا رسول ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام سیکھنے کے لیے، اس میں ہمیں جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے. اسے ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. پہلے خود سیکھنا ہے، پھر دوسروں تک پہنچانا ہے. لیکن آپ کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتے. آپ کسی کو زبردستی، اللہ کہتا ہے لا تکلف الا نفسک. آپ کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تمہیں خواہ یہ سیکھنا ہوگا اور خواہ تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم خود اس کے سیکھنے والے، یعنی تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو. تم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو خواہ کہیں کہ تم درس میں آؤ، درس سنو، اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ کرو. ہم صرف پہنچا سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بتا رہا ہے اور ہر ایک کو جو اللہ کی راہ میں کام کرنا چاہتا ہے، محنت کرنا چاہتا ہے، جد و جہد کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم زبردستی کسی کو ڈنڈے کے زور پہ اسلام کی طرف نہیں لا سکتے، دین اسلام کی طرف نہیں لا سکتے، زبردستی تبلیغ نہیں ہو سکتی. تمہارا کام ہے، ہمارا کام ہے، اپنا مشن، اپنا یہ جدوجہد، اپنی یہ کوشش جاری رکھے، کوئی مانے یا نہ مانے. تمہارا کام ہے، ہمارا کام ہے، اپنا مشن، اپنا یہ جدوجہد، اپنی یہ کوشش جاری رکھے، کوئی مانے یا نہ مانے. کوئی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا، ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس دین اسلام پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کوئی لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا، کوئی بیعت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. ہمیں تو صرف میسج پہنچانا ہے، صرف ہم اس کے مکلف ہیں. یعنی ہماری ذمہ داری یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مکلف ہو، تم کوشش کرتے رہو اس راستے پہ، صراط المستقیم پہ چلنے کی خود بھی کوشش کرو، لوگوں کو بھی ہر دل مومنین، مومنوں کو بھی ترغیب دو.
یعنی جو مومن ہیں ان کو بھی ترغیب دے سکتے ہو، زبردستی نہیں کہہ سکتے. زبردستی ڈنڈے کے زور پہ تم ان سے تبلیغ نہیں کرا سکتے، ڈنڈے کے زور پہ تم انہیں مومن مسلمان نہیں بنا سکتے. ہم صرف تبلیغ کر سکتے ہیں، ہم صرف آمادہ کر سکتے ہیں اچھے طرح سے، اخلاق سے، رویوں سے، اس سے ہم ان کو اس طریقے پر راغب کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے. پھر اللہ کہتا ہے اصلہ ان یکف باس الذین کفروا، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، اللہ جو ہے وہ کافروں سے زیادہ سخت ہے. اگر یہ کافر، یہ اللہ کے نافرمان زورور ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، ہم ڈر جاتے نا کہ میں نے اگر یہ راستہ لے لیا تو یہ میرے رشتے دار کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے زیادہ سخت ہوں، میں ان سے زیادہ سخت ہوں پکڑ میں، میری پکڑ ان سے زیادہ سخت ہے، میری طاقت ان سے سخت. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، میری پکڑ، میری طاقت ان سے زیادہ سخت ہے. تم ان لوگوں سے مت ڈرو کہ یہ لوگ ہیں طاقتور ہیں، یہ ہمیں اس راستے پہ چلنے نہیں دیں گے، ہمارے رکاوٹیں کھڑی کریں گے. تو ہمیں نہ رکاوٹوں سے ڈرنا ہے، نہ کسی سے ڈرنا ہے، اپنے اس مشن پہ لگے رہنا ہے، اس جدوجہد میں لگے رہنا ہے، کوشش ہمیں کرتے رہنا ہے. ہمیں اس کا لوگوں کا ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے. جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو وہ مخلوق کا ڈر نکل جاتا ہے، دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے. اگر میں مخلوق سے ڈر کے اللہ کی طرف نہیں آ رہی، میں مخلوق سے ڈر کے اللہ کی طرف نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، مجھے آخرت کا خیال نہیں ہے. اور تیسرا یہ، میرے دل میں دنیا کی محبت ہے. جب تک میرے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، میں ان لوگوں سے، دنیا والوں سے ڈرتی رہوں گی. جہاں میرے دل سے اللہ کا خوف آ گیا اور دنیا کی محبت نکل گئی، تو مجھے یہ دنیا والوں کا خوف بھی نکل جائے گا. یہ دنیا کی ہر قسم کی جو پریشانیاں اور تکلیفیں اور لوگوں کی طرف سے سختیاں، اور لوگ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہے گا، یہ سارے خوف نکل جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے زیادہ سخت ہوں. اب میرا خوف زیادہ سخت ہے بجائے ان کافروں کے. تو میری دہشت، اللہ کہتا ہے میرا روب، ایک مومن کا روب زبردست ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کا روب زیادہ ہوتا ہے. ایک نافرمان کا، اللہ کے نافرمان کا روب نہیں ہوتا. لیکن جو مومن ہوتا ہے، کیونکہ وہ سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اور وہ اس کے کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا روب زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اور پھر میرا عذاب بھی زبردست ہے، میری حساب کتاب بھی زبردست ہے، ایک ایک چیز کا حساب کتاب لوں گا، وہ بھی کڑا ہے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سیدھا راستہ لو، اس راستے پہ چلتے رہو، اس کے لیے کوشش کرتے رہو. خود تم اس کے مکلف ہو، تم دوسروں کو اس پہ زبردستی نہیں لا سکتے. ہاں ترغیب دے سکتے ہو اچھے طریقے سے، بااخلاق طریقے سے، عمل سے، اخلاق سے، رویوں سے تم اللہ کی طرف لوگوں کو لا سکتے ہو، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے. اور ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کا خوف جو ہے، اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ کا جو طاقت ہے وہ زیادہ ہے. اسی میں جو جس نے اللہ کو لے لیا اس کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا روب زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہے. پھر وہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. ظاہر ہے جس نے اللہ کو لے لیا وہ تو لوگ اگر اسے تکلیف پہنچائیں گے تو وہ تو خود جواب تو نہیں دے گا، تو پھر تو اللہ جواب دے گا. اس نے تو اپنے کو سپرد کر دیا ہے اللہ کے. جب ہم اللہ کا راستہ لیں گے نا صحیح طریقے سے، تو ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے. پھر ہمارے دل سے یہ تمام لوگوں کا جو خوف ہے وہ نکل جاتا ہے. اور اگر لوگ ہمیں اس کے باوجود بھی تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، تو ہم جواب میں کچھ بھی نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر اللہ پہ ہوتی ہے. ہم اللہ کو ناراض کرنا نہیں چاہتے. تو جو اللہ کا ہو گیا
تو اللہ تو پھر اپنے محبوب بندوں کو، اپنے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے آگے آتا ہے. پھر تو وہ اللہ تعالیٰ سخت، جہاں تک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. یہاں صبر ہے اور وہاں ڈھیل دی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے، بندے کی طرف سے، مومن کی طرف سے صبر کیا جا رہا ہے. جب مومن کا صبر تو جاری ہے، لیکن اللہ کی ڈھیل ایک موقع پہ ختم ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے مومن کے دشمن کو پھر اچھے طریقے سے پکڑے گا. وہ کیسا ہے، وہ اس کی مثال کہاں ہے؟ 13 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں برداشت کیا، مدینہ آتے ہی دوسرے سال ہی ایک زبردست کافروں کو جھٹکا دیا. کچھ نہ ہوتے، دنیاوی کوئی اسباب نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کتنا زبردست جھٹکا دیا. پھر جنگ احد میں کتنا جھٹکا دیا، پھر جنگ حنین میں کتنا جھٹکا دیا. اس کے بعد جا کے کہیں آرام ملا ہے تھوڑا بہت، اس کے بعد کافروں کا زور ٹوٹا ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب. ہمیں تو اپنے مشن سے، اپنے اللہ اور رسول سے مطلب ہے، ہمیں دنیا والوں سے مطلب ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے لحاظ سے اس کے مکلف ہو کہ تم اللہ اور رسول کے راستے پر چلتے رہو اور تبلیغ کرتے رہو. لوگوں کو تم راغب کر سکتے ہو لیکن زبردستی نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور نقطہ مجھے بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. اللہ کہتا ہے جو بھی اچھی تعلیمات، اللہ اور رسول کی تعلیمات دے گا اور حسن اخلاق کرے گا، لوگوں کی مشکلیں حل کرے گا، لوگوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے ان کے آسانیاں پیدا کرے گا، ان لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرے گا، لوگوں کو اللہ کے کو پانے کے لیے لوگوں کو آرام پہنچائے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس کے راستے کو لے لے گا، جو اس کے راستے پہ اس نے تو کر لیا، لیکن جس نے بھی اس کا راستہ لے لیا، ایک نیکی کرنے والے کا جو دوسرا آدمی اس کا راستہ لے گا، اس کو ایسے سمجھیں گے کسی نے نیکی کی، اس کا راستہ کسی اور نے اس کو دیکھا، اس نے بھی اپنا لیا وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ راستہ اس نے اپنا لیا. تو اب جو دوسرے لوگ نیکی کریں گے تو پہلے جس نے کیا ہوگا اس کو اس میں سے پورا حصہ دیا جائے گا. یعنی اگر ایک نیکی کے ذریعے سے 10 آدمی اس راستے پہ آئے ہیں تو 10 آدمی جو نیکیاں کر رہے ہیں اس میں پہلے آدمی کا حصہ برابر ہوگا. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. جو برائی کرے گا اس کو بھی پورا کا پورا، جو برائی کو ایک رواج ڈالے گا، غلط رواج ڈالے گا، غلط رسم و رواج ڈالے گا، غلط طریقے ڈالے گا، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے طریقے ڈالے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس کو لے گا اس کا جو عذاب ہوگا، تو جس نے شروع کیا تھا اس کو اس کا پورا حصہ ملے گا. اس نے شروع کیا، اب اس کو نقصان، جو کر رہا ہے اس کا بھی، اس کو جو کر رہا ہے اس کو ملے گا، لیکن جس نے شروع کیا اس کو بھی ملے گا، دونوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کہہ رہا ہے، مجھے یہ سمجھنا ہے، مجھے یہاں کہہ رہا ہے کہ جو کرو نیکی کرو، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارو. جب ہم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم سے تو نیکیاں ہی سرد ہوں گی، ہم سے تو برائی نہیں سرد ہوگی. ہم بااخلاق رہیں گے، اچھے رویے ہوں گے، حسن اخلاق ہوگا، لوگوں کی خدمت ہوگی، رحم دلی ہوگی، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، درگزر کرنا ہوگا، ہر وقت لوگوں کی خدمت میں لگے. اب یہ سب نیکیاں ہیں. کچھ صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں، کچھ اسی وقت کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو قبول کرے گا. اب جس نے بھی وہ ادا اپنائی، جس شخص نے اس شخص کی وہ ادا، اب جیسے ہمارے مرشد ہیں، اب ان کے جو بھی ہم لوگوں ادا، جو ان کے طور طریقہ ہم لیں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور اس کا سارا فائدہ ان کو بھی ہوگا. کیوں کہ ہم نے ان سے سیکھا. اب جو لیتا جائے گا ان کو فائدہ ہوتا جائے گا.
उसको जो ले रहा है उसको अपना फायदा है, लेकिन जिसने शुरू किया उसका हिस्सा भी उसमें जा रहा है। तो ये है। तो इसी तरह बुराई का भी है। तो अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। तो जिस दिन हमने ये सोच लिया कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और सब कुछ उसके हाथ में है, तो हम तो दुनिया वालों से फारिग हो जाएंगे, दुनिया वालों से बेनियाज हो जाएंगे। फिर तो हमें दुनिया वालों की जरूरत ही नहीं है। किस लिहाज से जरूरत नहीं है? दुनिया वालों की उम्मीद के लिहाज से जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ नेकी करते जाना है। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी को करते हुए भूलते जाएं। ये तरीका है। हम क्या करते हैं? नेकी करते हैं, फिर एहसान जताते हैं, तकलीफ देते हैं, उससे गलत फायदा उठाते हैं, गलत उम्मीदें करते हैं। ये जब जितने भी हमारा नेकी करने के बाद जो हमारे ये तरीक़ाकार है, ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वो नेकी नहीं होती, वो होती है रियाकारी। वो अल्लाह को पसंद नहीं है कि ये रियाकारी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। नेकी करनी है, इखलास के साथ करनी है, अल्लाह और रसूल को पाने के लिए करनी है, अल्लाह और रसूल के नियत से करनी है, दुनिया को उसमें शामिल नहीं करना। तो उसका हमें फायदा ही फायदा होता रहेगा, मरने के बाद भी फायदा होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है बेहतर अंदाज में। तो यानी किसी ने अस्सलाम वालेकुम किया तो हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अलैह। अगर हम रहमतुल्लाह अलैह नहीं कह रहे तो हम सिर्फ वही अल्फाज दोहरा दें, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला मुझे तरीका सिखा रहा है। अब देखें, सलाम करने का अल्लाह ताला कहता है इन्न अल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, मैं हर एक चीज का हिसाब लूंगा। अब अल्लाह ताला मुझे कह रहा है मैं सलाम करने का भी हिसाब लूंगा। अब मुझे बताएं कि हम लोगों की आदत है सलाम करने की? हम लोगों की आदत नहीं है। हम लोग कभी भी किसी से खफा हो तो हमारे लिए सलाम करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ मुझे अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम सलाम करो, हर एक को सलाम करो। कोई अगर जवाब दे अच्छे तरीके से तो ठीक है, अगर जवाब नहीं दे रहा तो हमें तो फरिश्ते जवाब देंगे, दर दीवार जवाब देंगे। हुक्म ही यही है कि अब ये सलाम दुआ है और इसकी बरकतें आप लोगों ने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, मैंने देखी हैं इस सलाम की बरकतें। कि अगर हमारे आपस में, हम घर में बहन भाइयों में या भाभियों में या देवर जेठानियों में अगर कोई रंजिश हो जाए तो सलाम नहीं छोड़ना चाहिए। सलाम हर वक्त। हुक्म क्या है कि अब दरमियान में हदीस में है कि दरमियान दीवार भी आ जाए तो जब दोबारा मिले तो फिर सलाम करें। इतना सलाम का हुक्म है, हमें हुक्म है। तो हम तो सलाम करते नहीं, लेकिन जो भी ये सलाम की आदत अपनाएगा उससे वो खुद भी खुश रहेगा, उसके दिल में कोई रंजिश भी नहीं होगी, और अगले के दिल में जो अगर लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था, खफगी बिहाई भी थी, वो सब दूर हो जाएगी। तो इसकी इतनी बरकत हैं। आप लोग कोशिश करें, क्यों कि अल्लाह कह रहा है मैं इसका हिसाब लूंगा। अब अगर अब तक आप लोगों को सलाम करने की आदत नहीं पड़ी तो अब कम से कम आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह कह रहा है मैं इसका हिसाब लूंगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा ला रैब फीह। अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के काबिल नहीं, लायक नहीं। वो सब अल्लाह ताला सबको जमा करेगा क़यामत के दिन, जिसके आने में कोई शक नहीं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से ज़्यादा किसकी बात सच्ची है? अब अगर यहाँ देखा जाए तो अल्लाह ताला ये क्यों कह रहा है कि अल्लाह से ज़्यादा बात किसकी सच्ची है? अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है, अल्लाह से ज़्यादा किसी की बात सच्ची नहीं है, लेकिन हमारा यकीन नहीं है। और अल्लाह ताला दूसरे उसमें मुझे अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे सिवा तुम किसी और की बंदगी नहीं करोगे, सिर्फ मेरी बंदगी करोगे। अब बंदगी का क्या मतलब? अब बंदगी का मतलब हमने क्या समझा हुआ है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैर खैरात, ये समझा हुआ है। बंदगी का असल मतलब है इताअत अल्लाह की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारी सारी जिंदगी का जो हम कर रहे हैं, इसका सारा दारो मदार आखिरत पर है। इसका नतीजा क़यामत के दिन निकलेगा। और अल्लाह हमारे जितने भी इख्तलाफात हैं दुनिया में, जो भी हमारी डबल पॉलिसियाँ, मुनाफिकत है, सबका नतीजा अल्लाह ताला कह रहा है क़यामत का दिन है, उस दिन मैं तुमसे पूछूंगा, जिसके आने में कोई शक नहीं। ये अल्लाह ने कह दिया, ये हो के रहेगा। अच्छा, अब ये सब हम तर्जुमा हम जानते हैं,
صرف ترجمہ جانتے ہیں ہم. اگر ہم اپنی زندگی پہ، عملی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہماری یقین نہیں ہے. کیوں یقین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے. ہم نے اپنے عمل کو اس قابل نہیں بنایا. اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم عمل اسی یقین کی طرح کرتے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایک اب اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا تھا کہ دیکھو سلام کرو، سلام کرو. جس نے تمہیں سلام کیا اس کا سلام کا اچھی طرح جواب دو. اگر اچھی طرح جواب نہیں دے سکے تو کم از کم اس کے سلام کا جواب ویسے ہی دو جیسے اس نے سلام تمہیں کیا. جیسے السلام علیکم، تم نے کہا وعلیکم السلام. اگر اچھی طرح السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ کہہ رہا میں اس کا پوچھوں گا، تم سے حساب کروں گا، یعنی اب اس بات کا بھی اللہ پوچھے گا. تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے سلام کرنا کتنا مشکل ہے. اور سلام رحمت ہے. سلام انسان کے دلوں کا میل، کینہ، بغض سب ختم کرتا ہے. اگر ہم نے سلام صحیح طریقے سے سلام کرنا شروع کر دیا اور یقین کے ساتھ شروع کر دیا تو ہماری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یہ سارا مضمون منافقوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. اللہ کہتا ہے تم منافقوں کے بارے میں کیوں شک میں ہو؟ ان کو دو حصوں میں کیوں تقسیم کر دیا؟ یعنی اب یہ کس طرف یہ اشارہ ہے؟ ہم منافق کون ہوتے ہیں؟ مسلمان منافق ہوتا ہے. یہود، نصارہ، مشرک منافق نہیں ہوتے، مسلمان منافق ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو قسم کے تم نے، منافق تو ایک ہی منافق ہے، اس کو تم نے دو حصوں میں کیوں تقسیم کر دیا؟ دو قسم کے منافق کیوں تم لوگوں نے بنا دیے؟ اور منافق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے منافق ہوتا ہے؟ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے. جو اس نے کمایا وہ اس کمانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی عقل پہ، اس کی سمجھ پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. ناسمجھی کی، دنیا کی محبت کی، غرور و تکبر کی، کینہ و بغض کی، اللہ سے دوری کی، اللہ کی لعنت کی، یہ ساری مہریں اس پہ لگ جاتی ہیں تو اسے سمجھ میں نہیں آتا. تو اب پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اتریدون ان تہتدوا ام من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ منافق کو تم سیدھا راستہ دکھاؤ حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ گمراہی میں چلا گیا ہے. یعنی اس نے اتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. وہ اب وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا اس اپنی نافرمانی کی وجہ سے. تو اب اللہ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. یہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، اللہ گمراہ نہیں کرتا. اب یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اللہ جسے گمراہ کر دے وہ کبھی سیدھا راستہ نہیں پا سکتا. اب اس کو سمجھنا ہے ہمیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا راستہ یا منافقت کا راستہ اپنی طرف وہ کیا. ہاں ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھنا ہے کہ میں منافق ہوں، نمبر ایک یہ دیکھنا ہے. دوسرا پھر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں گمراہی کے راستے پہ تو نہیں ہوں، اللہ سے دور تو نہیں ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تو نہیں ہو گئی. تو اب میں نے منافق کی نشانی، سب سے بڑی نشانی جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صحابی نے حضور سے پوچھا حضور منافق شرابی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں. مسلمان شرابی ہو سکتا ہے. مسلمان زنا کر سکتا ہے. مسلمان، حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا. جو مسلمان ہے وہ وعدہ خلافی نکل. تو منافقت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے جھوٹ، دوسری ہے وعدہ خلاف. اب یہ دو چیزیں ہیں سب سے بڑے منافق کی نشانیاں. اب مجھے اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کتنا جھوٹ بولتی ہوں زندگی کے ہر شعبے میں. یہ نہیں اللہ کے بارے میں یا رسول کے بارے میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں میں کتنا جھوٹ بولتی ہوں. صبح سے شام تک میری جو پوری دن کی روٹین ہے وہ اس کی بیس جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے. تو اگر میں جھوٹ بولتی ہوں اور اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتی ہوں تو اس کا مطلب ہے منافق، نمبر ایک منافق ہوں. اور پھر جو منافق ہوتا ہے وہ وعدہ خلاف ضرور ہوتا ہے.
وہ عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ اب اس میں آپ لوگ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ ایک سوالیہ بڑا نشان ہے۔ جب تک ہم اپنے سے کوشچن نہیں کریں گے، اپنے سے پوچھیں گے نہیں، ہم اپنی راہ کو نہیں پا سکتے، اللہ اور رسول کی راہ کو نہیں پا سکتے۔ تو مجھے اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مجھے اب جھوٹ، اب وہ مصلحتاً جھوٹ بول رہا ہے، اب ہم نے اس پہ ایک لیبل لگا دیا کہ مصلحتاً، ضرورتاً، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی خفا نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے۔ اچھا، دنیا والوں کو تو ہم راضی کرنے میں لگے میں، اللہ کو ہم خفا کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، وہ خیر ہے۔ تو یہ تو منافقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اگر میں جھوٹ بولتی ہوں، ہم سب میں سے جو بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے اندر سے جھوٹ بالکل نکال دے۔ جو انسان سچا ہوتا ہے وہ اس کے اندر خوف نہیں ہوتا، اس کے اندر ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اس کے اندر آلریڈی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ چکا ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کا ڈر آ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بندوں کے خوف کا، بندوں کی ناراضگی کا خیال نہیں رکھتا، وہ ہر جگہ اللہ اور رسول کی ناراضگی کا خیال رکھتا ہے۔ تو وہ انسان بہادر ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، خود اعتماد ہوتا ہے، اور جتنی بھی مشکلات اس کی زندگی میں آئے وہ کبھی بھی اس سے گھبراتا نہیں اور اس کو اچھی طرح فیس کرنا جانتا ہے۔ تو اگر ہم منافقت اپنے، اگر ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے وہ تو تمام گناہوں کی جڑ ہے، وہ تو اللہ کی ناراضگی کی بیس ہے۔ تو ہم قرآن سے ہم فائدہ، ہم اگر دیکھا جائے تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا فائدہ ہے، کس لحاظ سے فائدہ ہے؟ ہم دنیا کے لحاظ سے فائدہ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے لحاظ سے تو ہم کافر اور مشرک اور یہود اور نصارہ ہم سے زیادہ فائدے مند ہیں۔ تو ہم کس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ ہم فائدے میں ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ہم سراسر نقصان میں ہیں، کیونکہ ہم نے جھوٹ پہ اپنی زندگی کو رکھا ہوا ہے، بیس ہماری جھوٹ پہ ہے۔ جب تک یہ جھوٹ ختم نہیں ہوگا ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اپنے مسلمان ہونے کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہم اللہ اور رسول کو جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، اللہ کا جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو مجھے سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ جھوٹ ختم کرنا ہے، اور وعدہ خلافی۔ اب وعدہ خلافی کیا؟ وعدہ خلافی، سب سے بڑی وعدہ خلافی تو ہم اللہ سے خود، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا، جب میں نے کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوں تو یہ وعدہ ہے اللہ سے کہ تیرے سوا میں کسی کی بندگی نہیں کروں گا اور پیروی کروں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب اگر میں اپنی عملی زندگی کو دیکھوں تو میں تو اللہ کی نافرمانی بھی کر رہی ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کر رہی ہوں۔ میں نے تو اللہ کے ساتھ سب سے بڑا اپنی ذات کو شریک بنایا ہوا، اپنے نفس کو شریک بنایا ہوا، پھر میں نے دنیا کے مفادات کو شریک بنایا ہوا، پھر میں نے دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے مال ہے، دولت ہے، یہ سب کو ہم نے شریک بنائے ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سب چھوڑ دیں، یہ ہمیں سب اپنے آپ سے نکالنا ہوگا۔ تو جب بھی ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، جب بھی ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں ہو رہا، جب بھی ہمارے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہے، جب بھی ہمیں جو تکلیفیں اور پریشانی آتی ہے اس سے ہم گھبرا جاتے ہیں، اللہ سے اور دنیا والوں سے شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، لوگوں پہ الزام دیتے ہیں، ہر وقت فکروں میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، مخلوق کی دنیا کی، یہ ساری وجوہات یہ ہیں کہ ہم منافق ہیں۔ تو اور وہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے تم منافق ہو۔ بہت اہم آیت ہے، ہمیں سوچنا ہوگا اس میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور پھر جو منافق ہوگا اور اگر اس پہ پوری زندگی منافقانہ اس نے گزاری، اس نے اگر حقوق اللہ بھی ادا کیے وہ بھی منافقانہ کیے، کیونکہ اس نے اللہ کی مرضی کو جان کے تو نہیں کیا، اس نے تو ایک مسلمان ہونے کے تحت، اس مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو اسے نماز پڑھنی پڑی ہے، اسے روزے رکھنے پڑے، اسے حج عمرے کرنے پڑے، اس سے تو مقصد معلوم نہیں ہے، کسی چیز کا بھی مقصد معلوم نہیں ہے۔
کسی چیز کی بھی گہرائی اور وہ معلوم نہیں ہے، نقطے معلوم نہیں ہیں، تو پھر اس کے ہم منافقت اور سب ہم دنیاوی مفاد کے تحت کرتے ہیں، ہم ثوابوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اتنا ثواب ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ثواب ہوگا، یہ ثواب ہوگا، یہ ساری جو چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم مسلسل اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا، قرآن دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بار بار کہتا ہے کہ ہر چیز پہ غور و فکر تدبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عقل اپنے کو پہچاننے کے لیے دی ہے، میں نے یہ عقل لگائی ہوئی ہے دنیا کو لینے میں، دنیا کو پہچاننے میں، لوگوں کو پہچاننے میں، حالانکہ یہ عقل اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی پہچان کے لیے دی ہے، قرآن کو سمجھنے اور جاننے اور پہچاننے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کے لیے دیے۔ میں دیکھوں کہ میں نے اپنی عقل لگائی بھی کہاں ہے، ہر ایک کو اپنے ساتھ سچائی سے اپنے کو اینالائز کرنا ہوگا، کریدنا ہوگا، ٹٹولنا ہوگا کہ کہاں میں غلط ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مسلسل غلطی کرتی جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہر لگا دے میرے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور پھر میں گمراہ ہو جاؤں، مطلب میں اندھیرے میں چلی جاؤں، اتنی دور چلی جاؤں قرآن سے، اللہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ واپسی میرے لیے انتہائی مشکل ہو جائے۔ مسلمانوں کی اس وقت یہی صورتحال ہے، پاکستانیوں کی یہی صورتحال ہے، ہمارے بڑے بڑے لیڈروں کی جو آج کل ہے ان کی یہی صورتحال ہے، ہمارے اپنے گھروں میں یہی صورتحال ہے کہ ہم اتنی دور گمراہی میں چلے گئے کہ اب ہمارے لیے آنا مشکل ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کہتا ہے پورے کے پورے، اگر تم مسلمان ہو تو پورے کے پورے اسلام، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارو گے، ذرا سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ نہیں کرو گے تو خیر ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ معافی جو ہے، غفور الرحیم کا لفظ جو ہے، یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو اللہ سے معاف، اگر کسی کو ایک گناہگار کو، ایک نافرمان کو اگر اسے احساس ہو گیا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے گناہوں کی تلافی کی، اس کے لیے تو ہے، لیکن تمام عمر جو منافقت میں زندگی گزارتا رہا اور پھر وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو یہ میں اپنے کو دھوکہ دے رہی ہوں، میں اپنے کو بے وقوف بنا رہی ہوں، میں شیطان کے جھانسے پہ آ گئی ہوں، میں اپنے نفس کے جھانسے میں آ گئی ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے جسے میں نے، اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہا، کیوں اپنی طرف کر رہا ہے کہ پہلا قدم تو مجھے خود لینا ہوگا، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اللہ کہتا ہے تم لوگے، تم کوشش کرو گے، تم جد و جہد کرو گے، تم غور فکر کرو گے، تدبر کرو گے، پھر میں آگے آؤں گا۔ تو کیا میں نے نیت بنا لی ہے؟ کیا میں نے اللہ کو مقصد زندگی بنا لیا؟ کیا میں نے اپنی تمام سوچیں، اپنی تمام فکریں اللہ کو پانے، اللہ کو جاننے اور دنیا اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی نیت کر لی ہے؟ کیا میں نے اس طرف قدم اٹھا لیا؟ جب تک میں قدم نہیں اٹھاؤں گی، نیت نہیں کروں گی، ارادہ نہیں کروں گی، جد و جہد نہیں کروں گی، گمراہی میں پڑی رہوں گی۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو گمراہی میں پڑا رہے گا اسے تم کتنے بھی حدیثیں سنا دو، کتنے بھی تفسیریں وہ پڑھ لیں، کتنے بھی وہ عمرے و حج کر لیں، رہیں گے وہ گمراہ کے گمراہ، وہ انہیں سیدھا راستہ نہیں ملے گا، اتنی دور وہ چلے جا رہے کہ راستہ نہیں ملے گا۔ کیوں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا وہ دل کا اندھا ہے، ان آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، دل کا اندھا ہے۔ تو جیسے انسان کی یہ آنکھیں ہیں، اسی طرح انسان کے اندر ایک اور انسان ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، کان ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے۔ تو جب ہم نے اپنے اندر کو، اپنے اللہ کو، ہمارے اندر روح ہم نے کس کی طرف سے اللہ نے پھونکی ہے، اگر اس روح کو ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اتنا برباد کر دیا ہے، اس پہ اتنے بڑے بڑے پردے ڈال دیے ہیں، اس پہ زنگ آلود کر دیا ہے، تو اب اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے تو ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا نا۔ جنت فری نہیں ہے، دوزخ فری ہے، جنت فری نہیں ہے۔ جنت کے لیے جد و جہد کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے اور ہر ایک کو کرنا ہے۔ دوسرے کے لیے ہم ڈنڈا نہیں پکڑیں گے۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر انسان اپنی ذات کا خود مکلف ہے، وہ خود اس راستے میں جد و جہد کرے گا، صراط المستقیم پر چلے گا۔ ہاں
وہ دوسرے کو ترغیب دے سکتا ہے کہ آؤ تم بھی اس راستے پہ آ جاؤ، اللہ کی رضا لے لو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، وہ یہ ترغیب تو دے سکتا ہے، لیکن وہ کسی کے پیچھے ڈنڈا نہیں اٹھا سکتا، کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سچا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہ تھا وہ جو گمراہ ہے وہ راستہ اسے راستہ دکھاؤ۔ اب اگر مثال کے طور پر لیں تو ابو جہل حضور کی صحبت میں تھا، ابو لہب حضور کی صحبت میں تھا، منافقین جو تھے سارے، عبداللہ بن ابی، 5 وقت کی نماز، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، سب کچھ، لیکن دل نے تسلیم نہیں کیا، دل میں محبت تھی۔ اب یہ دیکھیں اس سے ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم نے دل سے تسلیم کیا ہے اللہ اور رسول کو؟ نہیں، ہم نے دل سے تسلیم نہیں کیا اللہ اور رسول کو۔ دل سے تسلیم کرنا جب ہوگا کہ جب میرا ہر ایک عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، میری میں ختم، اللہ کی رضا شروع۔ جب تک میری میں ہے ہر چیز میں بات نہیں بنے گی، مجھے ہر چیز میں راضی برضا رہنا ہے اور اللہ ہی کی طرف دیکھنا ہے، بندوں سے نظر ہٹا کے اللہ ہی کو فوکس کرنا ہے، اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فوکس کرنا ہے، اور وقت کے امام کی صحبت میں رہ کر ان کے آگے سلنڈر کر کر ان کو اللہ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سمجھ کر وہ ہماری تربیت کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے تم اس دنیا کو کس طریقے سے استعمال کرو کہ اسی دنیا میں تمہیں رب مل جائے، جنت کا نظارے نظر آ جائیں، تمہیں اپنی قبر نظر آ جائے، سب کچھ اسی دنیا میں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس منظر میں ہے، لیکن اس وقت میں تو جنگ احد کے پس منظر میں نہیں ہوں، تو مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے جو منافق ہے وہ چاہتا ہے کہ تم بھی منافق ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس منافق کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا۔ کافر کا کفرو کا لفظی معنی ہے انکار کرنے والا، کس سے؟ اللہ اور رسول سے، قرآن سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے والا کفرو آتا ہے۔ یہ مشرک کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ انکار کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو منافق ہیں، خود منافق ہیں تو چاہتے ہیں تم بھی منافق ہو جاؤ تاکہ دونوں برابر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے منع کر رہا ہے کہ ان کو تم دوست مت بنانا جب تک یہ اللہ کی راہ کی طرف نہ آ جائیں۔ اب اس آیت کو مجھے سمجھنا ہے۔ ہمارے گھرانوں میں سب ہم جو ہیں، جتنے بہن بھائی ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، جو اللہ اور رسول کے خلاف چل رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے جو اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہا ہے کہ وہ خود تو گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ خود تو وہ منافق ہیں، تمہیں بھی منافقت کی طرف گھسیٹ لیں گے۔ اب اگر دیکھا جائے ہمارے گھروں میں جتنے بھی رسم و رواج ہیں، خاندانی رسم و رواج، کوئی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے؟ نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے نکاح کا؟ ہماری موت کا کیا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے؟ بچے کی پیدائش کا کیا بتایا؟ لڑکی کی پیدائش کا، لڑکے کی پیدائش کا، یہ جتنے ہمارے تعلقات ہیں، جتنی ہماری سوشل لائف ہے، یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اگر میں قرآن و سنت کے خلاف چل رہی ہوں تو یہ سب خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو نیک نیتی سے زندگی گزارنا پسند ہے۔ اگر میں اللہ اور رسول کے خلاف، مرضی کے خلاف، ہمارے طلاق کے معاملات دیکھ لیں، ہمارے خلا کے معاملات دیکھ لیں، ہمارے مردوں کا سلوک دیکھ لیں، عورتوں کا سلوک دیکھ لیں، یہ سب ہم منافقانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ہم لوگ سب منافق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اب مجھے ایسی میرے ارد گرد سب منافق ہیں، سب اللہ اور رسول کے خلاف۔ جو بھی اللہ اور رسول کے خلاف چلے گا وہ منافق ہے۔ اس کو ایک لفظ میں کہیں گے، جو اللہ اور رسول کو نیک نیتی سے، سچے دل سے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وہ منافق ہے۔ بھلے وہ اپنے کو مسلمان کہے، بھلے وہ حج کرے، عمرے کرے، خیر خیرات کرے، صدقہ کرے، لیکن وہ ہے منافق۔
مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی زندگی اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مدینہ کے منافق تھے وہ کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیوں وہ اتنے منافق تھے؟ عبداللہ بن ابی کو کیا مسئلہ تھا حضور کے ساتھ؟ اور جو منافقین تھے جن کے اللہ تعالیٰ نے نام لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی محفل سے نکال دو، کیوں؟ وہ تو حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، خیرات بھی کرتے تھے، لیکن دل سے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا، دل میں وہ دنیا کی محبت تھی۔ یہ وہ نقطہ ہے۔ اب اس لیے اس میں آپ اپنے ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے منافق ہیں۔ میری زندگی صبح سے شام تک کیا اللہ اور رسول کے حکم کے تحت، مرضی کے تحت گزر رہی ہے؟ کیا میں نے اپنا مقصد زندگی اللہ اور رسول کی رضا کو بنایا ہوا ہے؟ اگر نہیں بنایا میں منافق ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے دوستی مت کرو جب تک یہ اپنے وہ خون نہ چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں ہم کہاں رہ رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ دین اسلام کو صحیح معنوں میں لینا ایک جلتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ میں لینے کا ہوگا۔ اب یہ میرے ارد گرد جتنے بہن بھائی رشتے دار جتنے بھی ہیں وہ سب دنیا دار ہیں۔ اب میں جب ان سے الگ رہوں گی تو کیا ہوگا؟ جلتا ہوا کوئلہ ہوگا نا میرے ہاتھ میں۔ ہر وقت میں تکلیف میں ہوں، ہر وقت مجھے لوگ تکلیف میں دیں گے نا، ہر وقت مجھے لان تان مجھے کریں گے نا، مجھ سے نفرت کریں گے، میرا سوشل بائیکاٹ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن میں تو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے یہ جلتا ہوا کوئلہ منظور ہے، میں جلا دوں گی اپنے آپ کو، لیکن اب اس میں آپ اللہ کہتا ہے ان سے دوستی مت کرو جب تک وہ اپنی یہ عادتیں چھوڑ نہ دے۔ یہاجروا فی سبیل اللہ، ہجرت نہ کر لے، یعنی ہجرت کا مطلب چھوڑ دینا۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے آپ آ رہے تھے، بہت بڑی جنگ تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک چھوٹی جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا حضور چھوٹا جہاد، یہ چھوٹا جہاد؟ آپ نے کہا بالکل۔ اب ہم جا رہے کس کی طرف؟ اپنے نفس کے خلاف چلنے کی طرف۔ اب ظاہر اب پہلے تو لڑائیاں تھیں، اب امن ہو گیا، اب ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اب یہ اپنے ذات کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ اور رسول کی رضا ہے۔ تو اب یہ جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے، اب پھر اللہ کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُ وَاقْتُلُوهُ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم اگر یہ منہ موڑے تو ان کو جہاں اب یہ جو آیت ہے یہ ایسا ہے کہ مکہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو سب جگہ جہاں بھی مسلمان تھے سب کو حکم تھا کہ مدینہ پہنچو، لیکن مکہ میں کچھ مسلمان رہ گئے دنیا کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے۔ تو اب جب رہ گئے تو کیا ہوا؟ اس وقت تو فرض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ کس وجہ سے تم لوگوں نے حکم نہیں مانا؟ تو اب یہاں جب مدینہ سے مکہ حملہ ہوگا، وہ جو وہاں مسلمان رہ رہے ہیں، اب جیسے مثال ہم دیں، پاکستان انڈیا میں مسلمان ہیں اور پاکستان کی لڑائی ہو جائے اور پاکستان کی فوج انڈیا پہ کرے تو وہاں جو مسلمان ہیں وہ قتل نہیں ہوں گے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر اسلام کے مسلمان فوج کے خلاف، مسلمان کے خلاف لڑیں گے وہ ضرور قتل ہوں گے۔ یہ اس کے زمرے کے میدان جنگ میں اگر وہ دشمن کی طرف سے ہیں، دشمن کے ملک میں ہیں اور مسلمان کو نقصان پہنچا رہے تو تم انہیں قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور کبھی ان کو دوست بنانا بھی نہیں۔ اب مجھے اس میں مجھے خود سوچنا ہوگا کہ میں اس کو کیسے، ان آیتوں کو کس طریقے سے لوں کہ میں اللہ سے جڑ جاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤں اور ان لوگوں سے کٹ جاؤں۔ تو مجھے اب وہ طریقہ سیکھنا ہے۔ اچھا، اب یہ طریقہ کون سکھائے گا؟ یہ وہ وقت کا امام سکھائے گا۔ ہم کسی کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں کر سکتے، ہم رشتہ داروں کو چھوڑ تو نہیں سکتے، ہم ماں باپ اور شوہر اور بچوں کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ اب مجھے یہ طریقہ سیکھنا ہے کہ ایک منافقین میں رہ کے مجھے کس طریقے سے
منافقت سے بچنا ہے. تو یہ طریقہ وہ وقت کا امام سکھائے گا کہ بھائی کیسے رہنا ہے، تاکہ اللہ سے بھی اللہ بھی مجھ سے ناراض نہ ہو اور مخلوق بھی مجھ سے نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو رشتہ داری سے قطع تعلق کو سخت ناپسند فرمایا ہے، تو میں تو نہیں جو چھوڑ سکتی، مجھے تو سیکھنا ہوگا. یہ طریقے وقت کا امام سکھاتا ہے. تو جس کو پوچھنا ہے وہ پوچھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ